بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیں آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ بد اخلاق انسان کے مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہیں جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کا سکون خراب کر دیتے ہیں، اور یہی عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش، اندر سے پوری کتاب، اور کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کا حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ خوشیاں بانٹیں، خوشیاں ملے گی۔ اچھا سوچیں، اچھے نتائج ملیں گے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ اپنا رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر کوئی مجبور، مصیبت زدہ یا پریشان حال آپ کے پاس امید لے کر آئے تو آزمائش صرف اس کی نہیں، آپ کی بھی ہے۔ حد سے زیادہ سونا ٹھیک نہیں، ہر نیا دن ایک نیا موقع دیتا ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے یہ وقت نہیں، زندگی ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے گی تب تک تو زندگی گزر جائے گی۔ خدا را سمجھیں اس حقیقت کو، اس لیے اپنے رب سے جڑیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ ہم بہتر زندگی، شاندار مکان اور مہنگے لباس کے حصول میں وقت گزارتے ہیں۔ ہمارے لیے اچھی موت، ٹھنڈی قبر اور تقویٰ کا لباس کہیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر تم واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کوئی راستہ ضرور نکالو گے، لیکن اگر آپ سنجیدہ نہیں ہو تو ہمیشہ بہانے تلاش کرو گے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ ایک گناہ ہمارے لیے اس قدر معمول ہو جائے کہ ہم اس کے لیے توبہ بھی غیر اہم سمجھیں۔ کوئی کتنا بھی احمد والا کیوں نہ ہو، کسی خاص انسان کی کمی رلا دیتی ہے۔ اچھی بات پڑھ کر یا سن کر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں یا سنتے رہیں تو کچھ فائدہ نہیں ملنے والا جب تک اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جو کچھ بھی آپ دوسروں کے لیے دل سے مانگتے ہیں، اچھا یا برا، آپ کی زندگی میں آپ کو ضرور ملتا ہے۔ نرم لہجہ ہمیشہ غصے اور طاقت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ خوشی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے بانٹنا ہوگا۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ زندگی کی ہر موڑ پر اپنا نظریہ، اپنی سوچ مثبت رکھو۔ ہر ایک کی بات کو غور سے سنو، ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اپنی سماجی زندگی میں ہم لوگ زخموں پر نمک چھڑکنے کا ہنر تو بخوبی سیکھ جاتے ہیں، لیکن دکھ بانٹنے کا سلیقہ نہیں سیکھ پاتے۔ بہت زیادہ خواہشات رکھنے والا شخص سکون سے نہیں سو سکتا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ تعلیم صرف پڑھنے کی حد تک نہ رکھو، اسے عمل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ جب کوئی آپ کو کہے کہ یہ کام ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، تو یہ یاد رکھیں یہ اس کی حد ہے، آپ کی نہیں۔ کام کی آسانی نہیں بلکہ بہتری کی تمنا کرو۔ مشکلوں سے گھبرانے کے بجائے مزید ہنر سیکھو۔ مسائل کے خاتمے نہیں، عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آئے ظاہر کی طرح۔ چراغ بولتا نہیں بلکہ اس کی روشنی اس کا ثبوت دیتی ہے۔
اس لیے اپنے بارے میں کچھ نہ کہو بلکہ اچھے کام کرو۔ ایک تمہاری پروردگار ہے جو تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، چاہے حالات جو بھی ہو، تم اسے ہمیشہ اپنی شارک سے زیادہ قریب پاؤ گے۔ اگر آج چند چیزوں کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو ایک دن ضرور بہت سی چیزوں کے مالک بن جاؤ گے۔ جب تک خود کو تبدیل نہیں کرو گے تب تک کچھ بھی نیا ہاتھ نہیں آئے گا۔